السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم سر، کیسے ہیں السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر وبرکاتہ۔ وعافیت سے رکھے، تقویٰ اور ایمان کی بہترین ہاتھوں میں رکھے، اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے اور آمین، ہمیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین اللہم ثم آمین۔ آمین۔ سر میرا یہ کویشچن ہے کہ لوگ یاسین سورت پڑھاتے ہیں گھروں میں عورتوں کو اکٹھا کر کے، آج کل میلاد وغیرہ بھی کروا رہے ہیں اور اکثر ہی کرواتے رہتے ہیں، تو جبکہ سورت بقرہ کی بہت سی فضیلت آئی ہے اور اس کی نہیں یاسین سورت کی الگ سے پڑھانے کی، تو آیا کہ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں کہ سورت بقرہ پڑھا لیں آپ یاسین کی جگہ پہ، کیونکہ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے باطل کفتے وہاں نہیں بسیرا کر سکتی ہیں، اگر ہوں بھی تو وہ بھی نکل جاتی ہیں، خیر و برکت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ختم ہوتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں یا یہ بھی بدعت میں شمار ہوگا، بجائے اس کی ہم پھر قرآن ہی مل کر بیٹھیں اور درس و تدریس کا کام ہی کریں؟ تو یہ ذرا مجھے کلیئر کر دیجیے گا، کیونکہ ہمارے یہ ہوا ہے یہ معاملہ، تو میں نے ہی مشورہ دیا کہ چلیں آپ یاسین پڑھانے کے بجائے سورت بقرہ پڑھائیں، تو پھر مجھے کہا گیا کسی ایک بہن نے کہ یہ بھی تو بدعت میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا بھی تو الگ سے پڑھانے کا نہیں آیا بلکہ پڑھنے کا ہے کہ پڑھیں آپ خود مل کے پڑھیں سارے، تو کائنڈلی اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے، جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام نحمدہ علیکم ونصلی، ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے جو کام ہم انجام دے رہے ہیں اسے صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما لے اور اسے دوام بخشے، اسے لمبی عمر عطا فرمائے، کیونکہ جہاں تک لوگ اس طرح کے سوال و جواب کو سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، مجھے اور آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ سماحت الشیخ صالح الفوزان سے حکم تخصیص قراءت سورۃ البقرہ کل یوم یہ پوچھا گیا تو شیخ صالح الفوزان نے کیا فرمایا؟ سورۃ البقرہ لها فضل عظیم، اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت، ثواب اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سلف صالحین کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ البتہ جہاں تک سورہ یاسین کا پڑھنا ہے، سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا موقف یا اہل علم کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی صریح روایت موجود نہیں ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام قرطبی نقل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جس جگہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ میلاد کی محفلوں میں آپ جدت کرنا چاہ رہی ہیں تو میلاد کی محفلوں میں شرکت نہ کریں۔ میلاد کی جو محفلیں ہوتی ہیں انڈیا پاکستان میں اس میں شرکت نہ کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تو تعاون کرنا چاہیے اور گناہ اور اس طرح کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بدعتی کام ہے اور بدعت کو فروغ دینے کے مترادف عمل ہے۔ البتہ یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم کو پڑھنا، تدبر اور اس کے لیے غور و فکر کرنا یہ تو مطلوب عمل ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھا رہی ہیں تو قرآن کریم کو پڑھانے والی خواتین سورہ بقرہ پڑھاتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی زاویے سے ایک دن کو متعین کر دینا کہ ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے، تو شیخ صالح الفوزان یہ فرما رہے ہیں کہ کسی دن کا تعین کرنا یا اپنے اوپر کسی چیز کو لاگو کرنا، شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہو، بلکہ اس کو عام ہے، یہ عام ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کی بات کی جا رہی ہے تو سورہ بقرہ آپ تلاوت کریں، اور اگر آپ بچیوں کو پڑھاتی ہیں تو سورہ بقرہ کی بچیوں کو ترغیب دلائیں، اور اگر آپ بچیوں کو
ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جمع کر کے ان کو قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے تیار کرتی ہیں، اور اس میں سورہ بقرہ بھی شامل ہے۔ فبیہا، یہ تو مبارک کام ہے، لیکن جمعرات کو جمع ہوں گے اور ہم سورہ بقرہ کا ورد کریں گے، اور اس کی فضیلت پھر لوگوں کے ذہن میں جیسے کہ میلاد ہے ویسے یہ بھی میلاد ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں اگر کوئی آپ سے اس بات کا مطالبہ کر بیٹھتا ہے کہ اس خاص عمل کی آپ دلیل کوئی اگر دے دیں، تو دلیل شیخ صالح الفوزانی فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا کام کریں نا، اگر سورہ بقرہ آپ کو پڑھنی ہے بالکل آپ سورہ بقرہ پڑھیں، لیکن عورتوں کو جمع کرنا اور عورتوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کروانا، تو یہ تو قرآن خوانی ہوگی نا، یہ تو سورہ بقرہ بھی قرآن خوانی ہے۔ تو قرآن خوانی چاہے وہ آپ سورہ یاسین کی کریں یا پھر سورہ رحمان کی کریں یا معوذتین کی کریں، وہ تو تمام کی تمام اس زمرے میں آئے گی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ درس دیتی ہیں گھر میں سورہ بقرہ کا اور اس کو کنٹینیو کرتی ہیں، میں ہر بدھ کے دن یا ہر پیر کے دن سورہ بقرہ کا درس دوں گی، تو درس دیجئے، سورہ بقرہ کا درس دیجئے۔ ایک دن میں آپ کی سورہ بقرہ تو نہیں پڑھی جائے گی نا درس کے اس تفصیل کے ساتھ، تو آپ کئی ویڈنسڈیز آپ کو مل جائیں گے، کئی سنڈیز آپ کو مل جائیں گے کہ آپ سورہ بقرہ لوگوں کو پڑھائیں۔ لیکن جمع کر کے لوگوں کو سورہ بقرہ اسی طرز پر پڑھانا جس طرز پر کہ یہ میلاد والے پڑھاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس وہ جو بہن نے کہا ہے نا کہ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہو تو پیش کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شیخ صالح الفوزانی فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے اوپر کہ میں سورہ بقرہ روزانہ، ٹھیک ہے یہ آپ کا عمل ہے، آپ پڑھتی ہیں پڑھتی رہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ اس کی خاص فضیلت ہے روزانہ پڑھنے کی، تب روزانہ کا لفظ آپ کو دلیل کے طور پر کہیں پیش کرنا ہوگا، ورنہ آپ مطلق روزانہ پڑھتی ہیں یا آپ اپنے اوپر سمجھتی ہیں کہ میں پڑھوں گی روزانہ، بہت اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن یہ اہتمام کرنا کہ ہم جناب گھر میں بیٹھ کر سورہ بقرہ کا اسی طریقے سے میلاد کی طریقے سے کریں گے، کیونکہ سورہ یاسین کی تو فضیلت نہیں ملتی، اس لیے سورہ بقرہ کی فضیلت ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن آیا عورتوں کو اس طریقے سے جمع کرنا اور اس کی کوئی اہمیت یا فضیلت ہے؟ تو اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کی کوئی فضیلت اگر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو یہ ضرور فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت، اور بدنصیبی اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے، شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے، تو اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے سورہ بقرہ آپ پڑھائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میلاد کی طریقے سے ہی ہم یہاں پر بھی کریں گے، تو میلاد کے طریقے سے یہ تھوڑا سا اس کو وہ طریقہ نہ اپنائیں جو کہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔